مبارک صاحب مائک پر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میری مائیں بہنوں، انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے یہاں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ بارہا امام صاحب سے میرا تعلق رہا ہے اور یہاں میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا اور میں نے دیکھا بچوں کی حالت کو کہ بچے مدرسے میں مسجد میں پڑھنے نہیں آ رہے ہیں تو بڑی فکر ہوئی امام صاحب سے۔ میں نے بھی کہا کہ امام صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ بچے ترانہ پڑھیں گے، بچے رکوع پڑھیں گے، بچے قرآن کریم پڑھیں گے۔ الحمدللہ امام صاحب کی محنت ارگنائی ہے اور آپ کے سامنے آپ کے بچے قرآن کریم سنا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کی سنتیں وغیرہ اور رہنے سہنے کے آداب، والدین کے آداب، یہ سب چیزیں سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور مزید ترقیات عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، یہ مذہب ہے کہ تمام کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ تمام کائنات کا چلانے والا، پورے ملک کو چلانے والا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی کے قبضے میں سب چیزیں ہیں۔ کسی کے عزت دینا، ذلت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر آدمی کوئی عبادت کرتا ہے، کسی معبود کی عبادت کرتا ہے، کسی سے کچھ مانگتا ہے یا مذاق سے کچھ مانگتا ہے تو میرے بھائیوں یہ کہلاتا ہے شرک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کی کبھی بھی مغفرت نہیں کر سکتے۔ تمام نبیوں کا مشن یہی رہا ہے۔ آدم علیہ السلام جو نعمت تشریف لائے، لوگوں سے کہا اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو تمام نبیوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اسی کی دعوت دی کہ اے لوگوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایک گاؤں کے اندر دو سرپنچ نہیں رہ سکتے، ایک ملک کے اندر دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے پوری کائنات کا ایک بادشاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو یہ بتلایا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس لوگوں نے، جس قوم نے اپنے نبی کے وقت کی بات کو تسلیم کیا، مانا تو کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخر میں بھی وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو میرے بھائیوں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخر میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان میں نے موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں آزماؤں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے میرے بندوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل لے کر میرے پاس آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے سامنے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو آدمی نیک اعمال کرے وہ مؤمن
بشرطے کو اس کے پاس ایمان ہو۔ اصل یہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں سب سے اول شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو ہمارے بھائیوں ہمارے نیک اعمال کرنا کچھ بھی کا فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے اول شرط ہمارا ایمان پختہ ہو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا عقیدہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانے ہیں فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيٍ، تو ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یعنی اگر وہ دنیا میں نیک اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، اور ہم تو اس کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی انسان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ انسان یہ سوچتا ہے جو میں کچھ کرتا ہوں کسی کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ اس کی یہ سوچ بہت غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انسان کے شانوں پر، انسان کے قدوں پر مقرر ہے۔ جو بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ کس نے نیک اعمال کیا فوراً نوٹ کر لیا اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، اور اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، تو میرے بھائیوں فرشتہ فوراً نوٹ کر لیتا ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کا کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اس میں تو ایسی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے ساری دنیا سے چھپ کر، اپنے باپ سے چھپ کر، اپنی بہن سے چھپ کر، اپنی بیوی سے چھپ کر میں نے گناہ کیے ہیں، آج اس میں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، آج تو اپنے نامہ اعمال پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو آدمی جاہل تھا، ان پڑھ تھا، قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال پڑھ لے گا، انسان افسوس کرے گا کہ اس میں وہ گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں جو میں نے سارے گھر والے سے چھپ کر کیے تھے۔ تو میرے بھائیوں جو اس بات کی ہے کہ ہم ایسے زندگی گزارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جائے، اور ایسی باتوں سے ہم پرہیز کریں جس سے اللہ کا نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناخوش ہوتے ہو۔ اس لیے جو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہمارے آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اعمال کا جو سلسلہ تھا وہ موقوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یعنی فرشتے جو ثواب لکھ رہے تھے وہ فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنا دیا گیا، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، اگر آدمی کا انتقال ہو گیا اور پیچھے نیک اولاد چھوڑی، پیچھے یعنی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، اس کو حافظ قرآن بنایا، قرآن کریم پڑھنا سکھایا، تو میرے بھائیوں ہم قبر میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ثواب ہم کو پہنچ رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارا جو اعمال کا سلسلہ تھا موقوف ہو گیا لیکن ہم قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں جو ہماری نیک اولاد ہوگی، جس نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہوگا، حفظ کیا ہوگا، قرآن کریم بچہ پڑھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچا رہی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے سے الہام ہو گیا، تو جب واپس آئے دیکھا اس مردے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، تو کہا باری تعالیٰ اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ دیر پہلے تو یعنی اس کو عذاب ہو رہا تھا، اب اس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت اس کے انتقال ہوا، اس کے جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بڑا ہوا، مکتب کے اندر آیا، مسجد کے اندر آیا، اور اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا، میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک اس کا جو بیٹا ہے وہ تو زمین پر میرا نام لے رہا ہے،
میری بڑائی بیان فرما رہا ہے، لیکن میں قبر کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں، اس کے پتا کو عذاب دوں، تو میرے بھائیو عذاب ہی ختم کر دیا۔ اب بتلائیے، ہم قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے نیک صالح اولاد چھوڑی، اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجا، وہ حافظ قرآن ہو گیا یا اس نے قرآن کریم نازل پڑھ لیا، تو میرے بھائیو یہ ہمارے لیے ذریعہ بن گیا کہ ہمیں ثواب پہنچ جائے گا۔ دوسری بات، کسی نے دوسری بات یہ کہ آدمی نے مسجد میں پیسے دیے، مدرسے میں پیسے دیے، کسی غریب کو پیسے دیے، یا کوئی چیز ایسی بنوا دی جس کا فائدہ مسلسل چل رہا ہے، اس کا فائدہ بھی کیا مردے کو پہنچتا رہتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر آدمی بچوں کو پڑھا رہا ہے، بچوں کو پڑھانا یہ ایسی کوئی تصنیف یا کتاب لکھ دینا کہ بعد میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بھی اس کو یعنی ذریعہ ہے ثواب پہنچنے کا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ فکر کریں کہ جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں، یقیناً آپ ضرور دیں، لیکن ہماری بستی کا، ہمارے گاؤں کا کوئی بچہ ایسا نہیں رہنا چاہیے جو اس مسجد میں نہ آتا ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے بچے مسجد میں آئیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے وہ سیکھیں گے، گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو لاپرواہ کر دیا، دین سے دور کر دیا، اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجا، تو میرے بھائیوں حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں آج مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجا، اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے یہ حالات آ چکے ہیں کہ مائیں سمجھا رہی ہے کہ بیٹی غلط کام نہ کر، لیکن میرے بھائیوں وہ بیٹی نہیں رک رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کو ہم دین سے دور رکھیں گے تو واقعی حالات بگڑ جائیں گے۔ اس سے دور اس بات کی ہے کہ ہم یہ طے کریں، ہم ایسی اسکولوں میں اپنی بچوں کو بھیجیں جہاں اچھا ماحول ہو، دین کی تعلیم کا ماحول ہو، اور جہاں خراب ماحول ہو۔ میرے بھائیوں، اپنی بچی کو وہاں بھیجنے سے پرہیز کریں۔ میں واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی ہیں، خیر ان کا حلقہ لگا کرتا تھا، درس ہوا کرتا تھا، بہت شاگرد آتے تھے، درس ہو رہا ہے، سبق پڑھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک جو شاگرد تھا، پڑھنے والا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی فلاں بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، فلاں بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ بچوں نے بتلایا کہ حضرت اس کی شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر حضرت یعنی استاد خود، ٹیچر خود کیا گئے اس سے ملاقات کرنے گئے اور یہ کہا تمہارا شادی کرنے کی ارادہ ہے؟ میرے بھائیوں غور سے سننا، تمہارا شادی کرنے کی ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میری کون شادی کرے گا، مدینے کے اندر مجھ سے غریب آدمی کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تم بتاؤ شادی کرنے کی ارادہ ہے؟ تو میرے بھائی اس نے کہا کہ حضرت اگر کوئی کرنا چاہے گا انشاءاللہ میں شادی کر لوں گا۔ تو خیر میرے بھائی گھر آئے اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ خیر 2-3 دن کے بعد پوچھا کہ میری بچی کو کیسے پایا، جو میں نے اپنی بچی تمہارے نکاح میں دی ہے اس کو کیسے پایا؟ تو میرے بھائیوں یہ بات سننے کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو صوم و صلات کا پابند پایا ہے، میں نے آپ کی بیٹی کو پایا ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، میں نے آپ کی بیٹی کو پایا ہے کہ نمازیں پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، گناہوں سے پرہیز کرتی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتی۔ تو میرے بھائیوں بتلائیے، اگر وہ لڑکی گھر رہ کر عبادت نہ کرتی، گھر رہ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتی، گھر رہ کر اللہ کا ذکر نہ کرتی، تو میرے بھائیوں بتلاؤ وہ دوسرے گھر جا کر عبادت کر لیتی؟ نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں جو اس بات کی ہے
کہ ہم اپنی بچوں کی اور بچوں کی اچھی تربیت کریں. اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو میرے بھائیوں یہی آگے چل کر ہمارا ذریعہ بنے گا, یہ آگے چل کر ہمارے لیے اچھے یعنی نام روشن کرے گا. میرے بھائیوں اگر ہم نے غفلت میں اور سستی میں, لاڈ میں اور محبت میں اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا, بچیوں کو آوارہ چھوڑ دیا اور یہ سمجھا ابھی بچی ہیں, تو میرے بھائیوں جب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی پھر افسوس ہوگا. اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میں اپنے ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ میری بچی کہاں جا رہی ہے, میری بچی اسکول سے کس وقت آ رہی ہے, میرے بچے اس وقت کہاں ہے. تو میرے بھائیوں اگر ہم ان بچوں کا خیال رکھیں گے تو واقعی حالات سدھر جائیں گے. اور جو یہ واقعات روز ہم انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ فلاں لڑکی مرتد ہو گئی ہے, تو میرے بھائیوں اس کا سدباب ہو جائے گا اور یہ سب حالات درست ہو جائیں گے. دعا کیجیے وقت کی قلت, اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا گیا باری تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.